آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تو بے شمار مسائل ہیں، آپ کے خیال میں بنیادی ایک دو کون سی ایسی جڑ ہے جس کو ہم قابو کر لیں تو کوئی بنیاد ہی ڈل جائے، آخر کوئی کہیں پہ کہاں پہ جڑوں میں مسئلہ ہے کہاں پہ؟ سر دیکھیں، بنیادی مسئلے دو ہی ہیں سر. ایک تو شعور کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس شعور کی کمی کی وجہ سے ہم 5th جنریشن وار کا شدید شکار ہوئے. یہ جو حالت ہے نا، جو کچھ پچھلے 1.25 سال 1.5 سال میں ہو گیا، یہ وہ نقصان ہے جو 65 کی جنگ میں نہیں ہوا. آپ کہہ رہے اس سے زیادہ نقصان اس سے ہوگا؟ زیادہ نقصان ہے. یہ وہ نقصان ہے جو 71 کی جنگ میں شاید نہیں ہوا. ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. یہاں پر تو ملک کے اندر اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، یہاں پر تو ایک گھر کے اندر ٹکڑے ہو چکے ہیں. اتنا پولرائزڈ ہم ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی نفرت پائی جاتی ہے. میں اس کا مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے لیڈر کو فالو نہیں کیا تو فارغ ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ نے اختلاف کیا ہے، یا آپ کا ایک اوپینین ہے، یا کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. فاروق صاحب، اس کا کوئی زندگی کا پہلو وہ کمزور ہے، یا اس کی کوئی پالیسی غلط تھی، یا اس کی اسٹریٹجی غلط تھی. یہ اپنے لیڈر کو اوتار سمجھ لینا، دیوتا سمجھ لینا، اور جو اس کو فالو نہیں کر رہا اس کو دشمن سمجھنا، یہ مزاج کہاں سے آ گیا؟ شعور کی شدید کمی ہے. اور یہ ہر شعبے میں، یہ پولیٹیکل ہے، یہ لاز کو سمجھنے میں ہے، یہ اپنا ایک زندگی گزارنے کا شعور کہہ لیجیے. اور دوسرا حصہ اس شعور کے بعد ہے، وہ ہے مورلز کا. ہم اخلاقی طور پہ شدید گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. ہم میں آنرشپ نہیں ہے، ہم محنتی نہیں ہیں، ہم میں پیشن نہیں ہے، ہم میں ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں ہے، ہم کوآپریٹیو نہیں ہیں، ہم میں شدید حسد پایا جاتا ہے. کیا کریں شاہ صاحب؟ یہ ان دونوں کو کیسے، کہاں سے شروع کہاں سے کریں؟ دونوں کام ٹھیک ہو سکتے ہیں ایجوکیشنل ایمرجنسی سے. اچھا، یس. اگر 20 سال کا سکسیشن پلان بنا لیا جائے کہ ہم نے 20 سالوں میں، دیکھیں 2000 جب شروع ہوا نا، 2001 کی بات ہے، 2000 انڈیا نے اپنی پالیسیز بنائی کہ ہم نے آئی ٹی اور فری لانسنگ اور اس سارے شعبے میں گرو کرنا ہے. اس وقت ان کی $300 بلین کی انڈسٹری ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نو ویئر. ہمارا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے، ہماری کوئی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی سکسیشن نہیں ہے. ہم کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتے جس پالیسی کو ملک کے لیے بنایا جائے. ملک کے لیے بناتے ہیں، حکومت جاتی ہے، اگلی حکومت آتی ہے، وہ ساری پچھلی چیزیں رد کر دیتی ہے. یہ تو آپ ان سب لوگوں سے ملتے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے سیاسی لوگ ہوں، ان سب تک آپ کی رسائی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے یا کیا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اچھا دیکھیں، میں پھر کہوں گا میں نے کیا ملنا ہے، انہوں نے مجھ سے کیا ملنا ہے. میرا ایکسپوجر ایک صحافی سے پھر کم ہوگا. میں صحافی نہیں ہوں، یہ واضح کر دوں. نہ میری پہچان ایز جرنلسٹ ہے، بلکہ اگر اس پہ میں نے کبھی کتاب آزمائی کی ہے تو مجھے منہ کی کھانی پڑی ہے. میں اسی لیے میں کہتا ہوں میرے کئی بلنڈرز میں یہ بلنڈر شامل ہے کہ میں ہوسٹنگ دیکھیں اپنے شعبے کی میں کر سکتا ہوں. آج کل میں انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہوں دوستوں کے، احباب کے. میرا بنیادی مقصد ان کے علم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اگر مجھ میں یہ تکبر پایا جائے کہ میں ہی جانتا ہوں تو میں کنڈکٹ نہ کروں. دیکھیں، سوال پوچھنے والا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. بالکل ٹھیک. اچھا، یہاں ہمارے ہاں سوال طنز ہیں، تنقید ہیں، وہ ترش ہیں، وہ بڑے یعنی ایسے ہیں جو کسی کو چبھن ہوتی ہے، یا ایسے ہیں پرووک کرتے ہیں کسی نیگیٹو چیز کو، یا اینگلنگ کرنے کے لیے، یا نیگیٹو تھم لگانے کے لیے. اب لطیفہ سنیں، چند دن پہلے میں ایک پروگرام کر رہا تھا، اس میں میں نے ان کو بتایا کہ یار اگر بات کرتے ہوئے بندہ ہاتھ جوڑ لے، ٹھیک ہے جی، تو میں نے ہاتھ جوڑے، اس میں نے نہیں جوڑے، کنٹرول کر لیا. تو یہ لوگ تھمبنیل لگا دیتے ہیں، اسی کو تصویر بنا کے کہ قاسم علی شاہ نے معافی مانگ لی. شرمندگی سے خدا کی قسم فاروق صاحب، ان صاحب کی ٹیم نے، سوشل میڈیا ٹیم نے وہی تصویر اس میں سے کراپ کر کے لگا کے، یعنی جو آپ ان کو مثال میں دے رہا تھا، یہ اس حد تک اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے. یہ یعنی اوور آل سوسائٹی میں، یہ ایک شعبے میں نہیں، ہر شعبے میں. لوگ کہتے ہیں ویوز ہی نہیں آتے. سر دیکھیں، یہ ویوز کی بیماری بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ اپنی دوستیاں گوا دیتے ہیں، اس میں آپ اپنا اخلاقی جو ہے، ایک جو معیار ہے وہ گرا دیتے ہیں. اس میں آپ تعلق کی پرواہ نہیں کرتے. آپ چند پیسوں، چند ڈالرز کے لیے کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، جھوٹی خبر بنا رہے ہیں، سنسنی پھیلا رہے ہیں. آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آخر کار وہ آپ کا وہ کانٹینٹ کو 1 ڈے ویوڈ ہے، اس کے بعد اس کی کوئی لائف نہیں ہے. اس میں آج بھی آپ دیکھیے پرانے انٹرویو نکال کے، نعیم بخاری صاحب کے دیکھ لیں، اشفاق صاحب کا زاویہ دیکھ لیں، ضیاء محی الدین صاحب کے شوز دیکھ لیجئے. اب پرانے یار وہ
زندہ ہیں. دلدار پرویز بھٹی کا اگر شو نکالیں وہ چلے گئی یار لیکن وہ ان کی شو کیا کمال بات ہے کہ یار اس میں کسی کو ڈیمیج نہیں کیا جا رہا. یہ جو بے روزگاری آئی بہت زیادہ, پھر اس کے بعد پتہ لگ گیا کہ ایک کیمرہ خریدنا ہے, ایک مائک خریدنا ہے, اور لوگوں کی پگڑی اچھالنی ہے, اور اس کے بعد جو بری خبریں ہیں ان کو پکڑ کے اس کے مختلف نئے اینگل بنا کے وہ بیان کرنے ہیں, اور اس ساری بکواس سے پیسہ کمانا ہے. اور یہ ایسی ایک خطرناک ریٹ ریس دوڑ لگ گئی ہے جس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے.